بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 31 دسمبر 2020 روز جمعرات 15 جمادی الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور بدلتے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں نئے قانون، ملازمت، نئی اقامہ فیس، اس کے علاوہ آپ کے جوازات، اقامات، چھٹی، انٹرنیشنل فلائٹ، اسپیشل فلائٹس اور دوسری بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج پہلی خبر کے ساتھ۔ نئے قانون، ملازمت میں اقامہ فیس کی وصولی کس طرح؟ وزارت محنت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ملازمت کے نئے قانون میں کفالت کی بجائے ملازمت کا معاہدہ اہم ہوگا۔ آجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ کارکن کی مرضی کے بغیر اس کے سفر پر پابندی عائد کرے یا کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے پر پابندی لگائے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی عرب میں نئے قانون جو 15 مارچ 2021 سے نافذ ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے ایوانِ صنعت و تجارت نے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کی مخصوص کمیٹی کے تعاون سے آن لائن سیمینار منعقد کیا تھا۔ سیمینار میں ملازمت کے ماحول کو بہتر بنانے والی تفتیشی کمیٹی کے سیکرٹری ستام بن عامر الحربی اور وزارت کے محنت کے سیکرٹری برائے منصوبہ بندی انجینئر ہانی کے علاوہ دوسرے سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ آن لائن سیمینار میں وزارت کی جانب سے نئے قانون کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مجوزہ قانون کا مقصد سعودی عرب میں لیبر مارکیٹ کو بہتر بنانا اور خامیوں کو دور کرتے ہوئے آجر اور اجیر کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جس کے لیے اہم ترین شق جو ہوگی آپ کی جاب ایگریمنٹ ہوگا۔ اجلاس کے شرکاء کو وزارت کی جانب سے واضح کیا گیا کہ موجودہ قانون کے لیے ملازمت کی منتقلی کے حوالے سے 700 سے زائد سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی رائے حاصل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کارکن کے خروج ودا اور دیگر نکات پر ان کی رائے حاصل کی گئی۔ وزارت کے سیکرٹری ستام الحربی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ آجر اور اجیر کا بنیادی تعلق جاب ایگریمنٹ سے ہوگا، جس کو پاسداری کرنا دونوں پر لازم ہوگا، جبکہ کارکن کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ آفشور اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا ایگزٹ انٹری ویزا حاصل کر سکے، تاہم اس کے لیے اب درکار ضروری شرائط طے کی جائیں گی۔ فریقین ورک ایگریمنٹ پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔ کسی بھی اختلاف کی صورت میں لیبر کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ سیکرٹری نے مزید بتایا کہ نئے قانون کے تحت کسی بھی کارکن کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی یا ایک ادارے سے دوسری کمپنی میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اس مد میں سعودی یا غیر ملکی کارکن میں کوئی بھی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ کارکن معاہدے کی پاسداری کا پابند ہوگا، جبکہ اپنے کفیل کو اپنے تحفظات کے حوالے سے کارکن کو آگاہ کرے گا تاکہ انہیں مد نظر رکھتے ہوئے معاہدہ کیا جائے۔ تاہم کسی بھی طور پر آجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ سفر کے حوالے سے کارکن کو پابند بنائے۔ معاہدہ ملازمت ابشر سسٹم کے ذریعے مربوط کیا جائے گا تاکہ فریقین اس کی پابندی کریں اور کسی بھی تنازع کی صورت میں وہ ڈاکومنٹ متعلقہ ادارے کو پیش کر سکیں۔ الحربی نے مزید بتایا کہ کارکن کو یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ ایگریمنٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد خروج نہائی یا خروج وطا حاصل کر سکے۔ کارکن اس بات کا بھی پابند ہوگا کہ اگر اسے مقررہ مدت کے دوران کسی دوسری کمپنی میں ملازمت نہیں ملے تو وہ سعودی عرب سے چلا جائے۔ کارکن کے دوسری جگہ ملازمت اختیار کرنے یا خروج نہائی پر جانے کی صورت میں دوسرے ویزے کے حصول کے حوالے سے جواب دیتے ہوئے وزارت کے سیکرٹری نے بتایا کہ کفالت سسٹم کا کوئی وجود نہیں، بلکہ مشروط معاہدہ ملازمت ہی قابل عمل قانون ہوگا۔ کارکن کے جانے کی صورت میں اگر کمپنی گرین کیٹیگری میں ہوگی تو اسے فوری طور پر دوسرا ویزا جاری کر دیا جائے گا، جبکہ ریڈ کیٹیگری کی صورت میں متبادل ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ کارکن کے اقامے اور اس کی فیسوں کے حوالے سے کہنا تھا کہ اس حوالے سے نکات پر غور جاری ہے۔ ممکن ہے کہ اقامہ فیس سال کی بجائے 3 ماہ کر دی جائے۔ نئے قانون کے مطابق اگر کارکن نے 2 سال کا معاہدہ کیا ہے اور اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی جائے گا تو اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا، جس کی وضاحت پہلے سے جاب ایگریمنٹ میں کی جائے گی۔ کمپنی مرافقین کا میڈیکل انشورنس کرانے کی پابند نہیں۔ کمپنی اپنے غیر ملکی ملازم کے مرافقین یعنی کہ فیملی ڈیپینڈنٹس کی میڈیکل انشورنس کرانے کی پابند ہے یا نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کوآپریٹو ہیلتھ کونسل نے گزشتہ دنوں ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ کمپنی مرافقین کا انشورنس کرانے کی پابند نہیں۔ اس پر سوشل میڈیا میں گزشتہ دنوں سے کافی بحث چل رہی ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے سوال کا حتمی جواب حاصل کرنے کے لیے کوآپریٹو ہیلتھ کونسل سے رجوع کیا، جس نے مکمل وضاحت کرتے ہوئے بحث ختم کر دی۔ کونسل نے واضح کیا کہ سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کے اہل خانہ کے لیے 2
طرح کی جو ہے وہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ایک مرافقین اور دوسری تابعین۔ مرافقین کی اصطلاح غیر ملکی کفالت میں رہنے والے رشتہ داروں میں باپ، ماں، بھائی اور بہن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کمپنی اپنے غیر ملکی ملازم کے مرافقین کا میڈیکل انشورنس کرانے کی پابند نہیں، البتہ مرافقین کا کفیل یعنی خود غیر ملکی اپنے مرافقین کی انشورنس کا پابند ہے۔ رہے وہ لوگ جنہیں اصطلاح میں تابعین کہا جاتا ہے تو لیبر قوانین کے مطابق تابعین میں بیویاں، 25 سال کی عمر تک کے بیٹے اور غیر شادی شدہ بیٹیاں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے کمپنی اپنے غیر ملکی ملازم کے تمام تابعین کا میڈیکل انشورنس کرانے کی پابند ہے۔ ابشر صارفین 18 ملین سے تجاوز کر کے۔ ابشر پلیٹ فارم نے واضح کیا ہے کہ بینکوں کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرانے والے یا جوازات کے دفتر میں جا کر اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرانے والوں کے لیے دوبارہ سے فنگر پرنٹ کی ضرورت نہیں۔ ایک شخص نے جو ہے ابشر سے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سوال کیا تھا کہ اب فنگر پرنٹ جو ہے ابشر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں ابشر نے اپنے پلیٹ فارم سے آفیشیل اکاؤنٹ سے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اگر آپ نے جو ہے سیلف سروس کرتے ہوئے، جیسے کہ مالز وغیرہ میں مشینز لگی ہیں، آپ خود سے سیلف سروس کرتے ہوئے اپنا ابشر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فنگر پرنٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جوازات کے دفتر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بینک میں جاتے ہیں اور ان کے تھرو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ سے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے، کارکن کے حقوق کی اطلاع دینے کے لیے شرط اور تنخواہ میں تاخیر کے حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ۔ سعودی عرب میں وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے اس بات کی جو ہے تصدیق کی ہے کہ کام سے غائب ہونے، جس کو حروب کہتے ہیں، اس کی رپورٹ سروس کمپنی کے ای سروسز میں اویلیبل ہے۔ جو ہے وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی سے ایک صارف نے سوال کیا کہ میری جو ملازمہ ہے وہ غائب ہے، کام سے بھاگ گئی ہے اور جو اقامہ ہے وہ بھی ختم ہے، تو میں اس کو حروب کس طرح سے رپورٹ کر سکتے ہوں۔ وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی کسٹمر سروس نے سرکاری اکاؤنٹ پر اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ یہ سہولت الیکٹرانک سروسز میں دستیاب ہے۔ کام سے غیر حاضر رہنے کا نوٹس پیش کرنے کی شرط اور اس کا جو اقامہ ہے وہ ویلڈ ہونا لازمی ہے۔ اقامہ اگر ویلڈ نہیں ہوگا، اقامہ ایکسپائر ہے تو اس پر حروب نہیں لگ سکتا۔ اور اس کے علاوہ وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے اس بات کی وضاحت کی کہ کارکن کی تنخواہ میں تاخیر کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کا کفیل، آپ کی کمپنی آپ کو تنخواہ ٹائم پر نہیں دیتی تو آپ جو ہے ایک اپلیکیشن بتائی گئی ہے، مام مانیٹرنگ اپلیکیشن ہے، یہ آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل پر اپلیکیشن جو ہے وہ اور آئی فون پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ کمپلین کر سکتے ہیں منسٹری کو، تو اس پر فوری طور پر نوٹس لیا جائے گا۔ انڈیا میں بھی نئے قسم کے کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد انڈیا میں کرونا وائرس کی نئی شکل کے 6 نئے کیسز کی شناخت ہو گئی۔ یہ تمام مریض حال ہی میں برطانیہ سے لوٹے ہیں، جہاں پہلے بار وائرس کی یہ نئی شکل سامنے آئی تھی اور صرف کچھ دنوں میں کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ انڈین نیوز چینل کی ویب سائٹ NDTV کے مطابق 6 میں سے 3 مریض بنگلور اور 2 حیدرآباد اور 1 پونے میں ہیں۔ حکام نے کہا کہ تمام مریضوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے اور ان سے جو قریبی رابطے میں ہیں انہیں بھی قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ انڈیا کی فلائٹس پچھلے 10 مہینے سے بند ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دوبارہ سے یہ مرض وبا تیزی سے پھیلتی ہے، نیا کرونا وائرس، تو فلائٹس کے آپریشن میں مزید بندش میں توسیع ہو سکتی ہے۔ فی الحال اس میں مزید بات کریں گے، فی الحال بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ ابھی شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات جوابات کا سلسلہ، اس کے بعد بات کریں گے اسپیشل فلائٹس، انٹرنیشنل فلائٹس کی۔ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی میں 1 ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی سعودی عرب سے جانے والے غیر ملکیوں کو ون وے سفر کی اجازت بھی دی گئی ہے، تاکہ اس سہولت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں جنہوں نے خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا ہے۔ سفر پر 28 دسمبر سے مزید 1 ہفتے کے لیے پابندی عائد کی گئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد اس کے بارے میں مزید وضاحت کی جائے گی، جس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ پابندی برقرار ہے یا ختم کر دی جائے گی۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے خروج عہدہ کی مدت میں توسیع اور دیگر معاملات کے حوالے سے سوالات موصول ہوئے ہیں، جن کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر کیے جا رہے ہیں۔ چودھری امین پوچھتے ہیں، کفیل میرا خروج نہائی نہیں لگا رہا جبکہ اقامہ میں ابھی 15 دن باقی ہیں، واپس جانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟
خروج نہائی کے لیے ویلڈ اقامہ ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ مستقل طور پر وطن جانا چاہتے ہیں تو کفیل کو اس سے تحریری طور پر اطلاع دیں تاکہ آپ مزید کام کرنا نہیں چاہتے اور اس لیے خروج نہائی دیا جائے۔ بہتر ہوگا کہ آپ وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ پر شکایت درج کرا دیں جس میں اپنی بات بیان کریں۔ اس کے علاوہ کونسلیٹ میں بھی درخواست جمع کرائیں جس میں خروج نہائی حاصل کرنے کی بابت بیان کیا جائے۔ کونسلیٹ میں دی گئی درخواست میں اقامہ کی کاپی بھی اٹیچ کریں اور یہ واضح کر دیں کہ اقامہ کی مدت میں کتنے دن باقی ہیں تاکہ خروج نہائی لگانے کی کارروائی تیز کی جا سکے۔ یاد رہے اقامہ ختم ہونے کے بعد خروج نہائی نہیں لگ سکتا۔ اقامہ ختم ہونے کے بعد جب تک دوبارہ تجدید نہ کرایا جائے خروج نہائی سٹیمپ نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے جب آپ نے واپس جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تو آپ فوری طور پر وزارت افرادی قوت کے ذیلی ادارے مکتب العمل سے رجوع کریں تاکہ آپ کا معاملہ جلد سے جلد حاصل ہو سکے۔ نعیم خان کہتے ہیں جن کے حروب لگتے ہیں اور ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہوتے ہیں ان پر کتنے سال کی پابندی ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق جو غیر ملکی کارکن ترحیل یعنی کہ ڈیپوٹیشن سینٹر کے ذریعے سعودی عرب سے جاتے ہیں ان کے لیے بلیک لسٹ کی مدت مختلف ہوتی ہے۔ اس مدت کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ مدت کیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جن افراد کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں اس بارے میں اسی وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو کتنی مدت کے لیے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ علی جان کہتے ہیں میں کرونا کے دوران خصوصی پرواز سے پاکستان آیا تھا، اب جب کہ میری چھٹی ختم ہو گئی سعودی عرب میں دوبارہ سفر پر پابندی لگ گئی، کیا حکومت کی جانب سے اقامہ اور خروج عہدہ میں توسیع کی جائے گی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا کے دوران جب سعودی عرب میں کرفیو اور لاک ڈاؤن لگا تھا حکومت کی جانب سے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں 2 بار مفت توسیع کی گئی تھی۔ رواں ہفتے سعودی عرب میں دوبارہ عارضی طور پر انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی کی گئی، اس کے بعد 28 دسمبر کو مزید اس میں توسیع کی گئی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حکومت کی جانب سے خروج عہدہ یا اقامہ کی مدت میں توسیع کی جائے گی تو اس بارے میں تاحال حتمی اعلان نہیں کیا گیا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ غیر ملکی جو سعودی عرب سے گئے ہوئے ہیں ان کے خروج عہدہ اور اقاموں کی مدت میں توسیع کے لیے اب شیئر اکاؤنٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے جس کے ذریعے مطلوبہ مدت کے لیے فیس جمع کرانے کے بعد اقامہ یا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسپیشل فلائٹس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں آج کون کون سی فلائٹس پاکستان اور انڈیا کے لیے جائیں گی۔ اگر بات کرتے ہیں آج اسلام آباد کے لیے پاکستان کی تو پاکستان کے اسلام آباد کے لیے 5 فلائٹس جائیں گی جس میں سے 4 جدہ، 1 ریاض کے لیے، کراچی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی جدہ سے اور لاہور کے لیے ٹوٹل جو ہے 6 فلائٹس جائیں گی جس میں سے 3 جدہ سے جائیں گی اور 3 ریاض سے۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹ ہوں گی، دونوں فلائٹ جدہ سے جائیں گی۔ اسکیڈول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی، بنگلورو کے لیے 1 فلائٹ جائے گی دمام سے، دلی کے لیے 1 فلائٹ ہے جدہ سے، حیدرآباد کے لیے ریاض سے 1 فلائٹ ہے، کوزی کوڈ کے لیے 3 فلائٹس ہیں جس میں 1 دمام 2 جدہ سے جائیں گی، لکھنؤ کے لیے 1 فلائٹ ہے جو کہ دمام سے جائے گی اور 1 ریاض سے جائے گی، ممبئی کے لیے 3 فلائٹس ہیں، تینوں جدہ سے جائیں گی اور تروینڈرم کے لیے دمام سے 1 فلائٹ جائے گی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں کورونا کے مزید 113 کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب میں کورونا کیسز کی تعداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ 30 دسمبر کو سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں کورونا کیسز کی تعداد 113 رہی جبکہ 170 افراد اس مرض سے شفا یاب ہوئے۔ 10 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 6212 تک پہنچ گئی ہے۔ لیبر کیمپوں میں 1 جنوری سے تفتیش کا آغاز کر دیا جائے گا۔ وزارت بلدیات نے یاد دہانی کرائی ہے کہ 31 دسمبر کو کارکنوں کے رہائشی کیمپس میں جو مقررہ سہولتوں کی فراہمی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی۔ 1 جنوری 2021 سے تفتیشی کارروائیوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ملازمین کی اجتماعی رہائش گاہوں میں مقررہ سہولتیں فراہم نہ کرنے والے اداروں پر جرمانے کیے جائیں گے۔ دوسری بار کورونا خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ ڈبل ہوگا۔ وزارت داخلہ نے کورونا وائرس کے حوالے سے مقررہ ضوابط پر عمل نہ کرنے والوں کو خبردار کیا ہے۔ خلاف ورزی دوبارہ ریکارڈ ہونے کی صورت میں جرمانہ ڈبل کر دیا جائے گا۔ ویب نیوز سبق نے وزارت داخلہ کے ٹویٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے بتایا کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ گھروں سے باہر جاتے وقت منہ اور ناک کو رومال سے اچھی طرح ڈھانپ لیا جائے یا ماسک استعمال کیا جائے۔ ماسک استعمال نہ کرنے پر 1000 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس حوالے سے خبردار کیا کہ کورونا SOPs کے حوالے سے دوسری بار خلاف ورزی درج ہونے پر جرمانہ ڈبل کر دیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ جنوری 2021 میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔
یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔